يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تمام دیکھنے والوں کو آج کا یہ دن بہت 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 مبارک ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ وہ دن ہے کہ جس روز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس گلشن میں وہ پھول کھلا تھا کہ جس کی معصومی خوشبو سے آج تک کم مہکتا ہے. اور وہ ایک ایسا روشنی کا منارہ جناب بی بی معصومہ کم کی ذات ہے کہ جو اس سرزمین سے کتنا علم پوری دنیا میں بانٹ رہی ہیں. اور کیا ذات ہے ان کی، کیا صفات ہیں ان کی. ایک ایسی بیٹی کہ جن کے بارے میں ائمہ معصومین کی بے انتہا احادیث ہیں، بہت سی روایات ہیں، بہت سی گفتگو ان کے حوالے سے کی گئی ہے، ان کے علم کے حوالے سے، ان کے فضائل کے بارے میں اگر ہم نے جاننا ہو تو امام موسیٰ کاظم کا وہ ایک جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک وفد ملنے کے لیے امام موسیٰ کاظم سے کچھ سوالات لے کر آیا اور آپ اس وقت وہاں پر اپنے گھر میں موجود نہیں تھے اور آپ کی غیر موجودگی میں جو سوالات تھے وہ بی بی معصومہ کم کو دیے گئے اور بی بی معصومہ کم نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے. جس وقت وہ وفد واپس جا رہا تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ راستے میں اس وفد سے ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی دختر، آپ کی بیٹی وہاں موجود تھی اور جن سے ہم نے ان تمام سوال طلب کیے اور ان سے پوچھے تو انہوں نے جو ہمیں جواب دیے ہیں وہ ہمارے پاس ان کی تحریر موجود ہے. پلیز یہ جو تحریر ہمارے پاس موجود ہے ہم چاہیں گے کہ اس کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیں اور پڑھ کے ہمیں بتائیے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے یا کچھ ایسا ہے تو آپ پلیز اس کو صحیح کر کے تو ہمارے ہاتھ میں تھما دیں تاکہ ہم وہ تمام جواب جو ہیں وہ لے کر جا سکیں. تو جب آپ نے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب وہ تمام سوالات اور جوابات کا مطالعہ کیا تو آپ نے دل سے آپ کے دل سے ایک تو دعا نکلی، آپ مسکرائے اور آپ یہ فرمانے لگے کہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو اے میری بیٹی، اے میری معصومہ کم، اے میری کریمہ اہل بیت، اے میری مریم اہل بیت. یہ وہ القاب ہیں کہ جن سے نوازا گیا بی بی معصومہ کم کو. بی بی معصومہ کم کریمہ اہل بیت کہلاتی ہیں. بی بی معصومہ کم کو بہت سارے فضائل اور بہت ساری فضیلتیں حاصل ہے اور سب سے بڑا جو ان کو ٹائٹل دیا گیا وہ معصومہ کا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو معصوم لفظ ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے ایمان کے مطابق. مگر چند اشعار سے آج انشاءاللہ اس ذات، ان ہستی کا ذکر کا آغاز کریں گے. میرے پاس وہ الفاظ نہیں، میرے پاس وہ بصیرت نہیں، میرے پاس وہ معرفت نہیں کہ میں اس ہستی کا ذکر کروں کہ جن کے بارے میں امام موسیٰ کاظم خود فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی میری جان تجھ پر قربان ہو. کہ جن کے بارے میں امام علی رضا کہتے ہیں کہ جس شخص نے بی بی معصومہ کم کی زیارت کی، میری بہن کی زیارت کی، تو گویا اس نے میری زیارت کی. ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے جد یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری وہ بیٹی ہوگی کہ جو بہت سارے مومنین کو جنت کے لیے ان کی شفاعت فرمائے گی. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کردار ہے جناب بی بی معصومہ کم کا. اور چند الفاظ اشعار کے کہ جہاں میں زینت آل بابا معصومہ کم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصومہ کم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ
मासूमाए कुम हैं, ये पोती हैं अली की इसलिए ये बात कहता हूँ, ये पोती हैं अली की इसलिए ये बात कहता हूँ, हर एक के वास्ते मुश्किल कुशा मासूमाए कुम हैं। कसम खालिक की दुनिया में हिदायत का, शराफत का, सिरा एक फातिमा और एक सिरा मासूमाए कुम हैं। ये खुद भी फातिमा, माँ फातिमा और फातिमा दादी। सुभान अल्लाह, क्या शजराए हस्त है कि ये खुद भी फातिमा, माँ फातिमा और फातिमा दादी, हिजाबी नूर का एक सिलसिला मासूमाए कुम हैं। कभी अल्लाह रद्द करता नहीं उसकी दुआओं को, कभी अल्लाह रद्द करता नहीं उसकी दुआओं को, वो जिसकी हर दुआ का वास्ता मासूमाए कुम है। अली अकबर से सुगरा की मोहब्बत का असर आया, जभी तो आशिक़े मौला रज़ा मासूमाए कुम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कभी ज़िल्ले रज़ा मुश्किल में घबराया नहीं हरगिज़, कभी ज़िल्ले रज़ा मुश्किल में घबराता नहीं हरगिज़, ये हर मुश्किल में उसका आसरा मासूमाए कुम है। ये वो दर है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, जनाब बीबी मासूमाए कुम का। इन दोनों बहन भाइयों से मुझे एक अजीब सी मोहब्बत है। ये अजीब सी इसलिए कहा है क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हम बचपन से लेकर जवानी तक आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इमाम अली इब्ने अबी तालिब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा, पंचतन पाक का तस्करा सुनते आते हैं और उनके साथ हमारा एक डिफरेंट लेवल की मोहब्बत और इश्क होता है। बट मेरी समझ से बालातर है, मेरी समझ में नहीं आती ये बात और मैं समझना भी नहीं चाहती। जब इश्क होता है, जब मोहब्बत होती है तो बस मोहब्बत होती है, इश्क होती है, उसकी वजह क्या है उस वजह को नहीं देखा जाता। तो वो वजह क्या है नहीं जानती, मगर ये ज़रूर जानती हूँ कि कोई ख़ास कनेक्शन है मेरा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से, जनाब बीबी मासूमाए कुम अलैहिस्सलाम से। और मैं बता रही थी कि मैं पिछले साल आज के दिन, हाय वो क्या दिन था कि मैं आज के दिन बीबी मासूमाए कुम के उस गुंबद को देख रही थी, मैं वहाँ पर मौजूद थी। और क्या वो ईद का समा था, हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई थी, हर तरफ हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था उस खुशी को। इन हस्तियों का तस्करा ज़रूरी क्यों है? हम कोई शख्सियत परस्ती नहीं करते, इन शख्सियात का तस्करा ज़रूरी इसलिए होता है बिलखुसूस इन अयाम में कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अताते रब में, एक एक लम्हा अल्लाह की कुर्बत में, हर गुजरने वाला लम्हा आगे से आगे मंजिलों में बढ़ते हुए गुजारा और हर लम्हा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारा। जब अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, हम अपनी जो पूरी नमाज है अगर उस पे नज़र डालें तो हम जब अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं तो आखिर में क्या दुआ मांगते हैं? अपनी आखिर में हम यही दुआ मांगते हैं ना, ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चलाना, हमें उनके रास्ते पर चलाना कि जिनके ऊपर तेरी नेमतें हैं। कौन है ये हस्तियाँ जिनका तज़किरा हम करते हैं? कभी हम जनाब अबू तालिब का तज़किरा करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह की नेमतें हैं। कभी हम इमाम अली रज़ा, कभी इमाम मूसा काज़िम। ये तमाम ये जो हस्तियाँ हैं ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की चुनी हुई हस्तियाँ हैं। तो ये चुनी हुई हस्तियाँ हमारी आपकी चुनी हुई हस्तियाँ नहीं है, ये चुनी हुई हस्तियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चुनीदा हस्तियाँ हैं। और यही वो हस्तियाँ हैं कि जिन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास करम है, ख़ास फजल है, ख़ास नेमतें हैं और यही दुआ हम मांगते हैं। तो ये वो हस्तियाँ हैं जो इनाम याफ्ता हैं और इन्हीं के लिए हम अलहम्द पाक में सूरह फातिहा में दुआ करते हैं, रब हमें इनाम याफ्ता हस्तियों के नक्शे कदम पर चलाना, उनके रास्ते पर चलाना। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। बीबी मासूमाए कुम
ہم سب جانتے ہیں کہ ہم چہاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں، وہ معصوم ہستیاں. اب یہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بی بی معصومہ کم کو معصومہ کیوں کہا جاتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص تھا، اس نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ امام کے سوال تھا کہ مولا آپ معصوم ہیں کیونکہ آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، مولا نے فرمایا کہ گناہ ہر انسان جو انسانی لبادہ جو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن ہم گناہ نہیں کرتے. دس از آور چوائس. اس کو تھوڑا سا ذرا ایکسپلین اگر مزید ایکسپلینیشن امام سے ہی مانگے تو امام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا آگے. اس شخص سے پوچھا کہ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ تم کپڑے اتارو اور برہنہ سڑک پر چلے جاؤ تو کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی کر تو سکتا ہوں مگر میں کروں گا نہیں. تو پھر مولا نے نیکسٹ سوال کیا تو پھر تم نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں، میں کر سکتا ہوں مگر کروں گا نہیں. اسی طرح سے گناہ کرنے کی انسان جو ہوتا ہے، دیکھیں یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، دے آر دا ونس جو کہ جن کو اللہ نے ان تمام چیزوں سے مبرہ رکھا ہوا ہے. مگر بی بی معصومہ کم کے حوالے سے یہ ان چہاردہ معصومین میں نہیں آتی، مگر ان ہر لائف انہوں نے اطاعت ربانی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو اسٹرگل کی اور جس طرح سے اپنی زندگی گزاری، اور خاص جس طرح سے ان کے اوپر نظر کرم تھا، جس خانوادے میں انہوں نے پرورش حاصل کی اور جو اپنے والد کو کرتے دیکھا، اپنی والدہ کو کرتے ہوئے دیکھا، تو جس طرح سے ان کی پرورش ہوئی اور جو انفلوئنس تھا، انہوں نے اپنی اس زندگی میں وہ جو اطاعت کی بلندی تھی وہ اس بلندی پر پہنچ گئیں کہ ان کو معصومہ کا یہ ٹائٹل ملا. سو بی بی معصومہ کم، بٹ یہ کہ بائی چوائس، اللہ کی قربت کے لیے بائی چوائس جب یہ ہستیاں جب گناہ نہیں کرتی تو معصوم کہلاتی ہیں. ہم ان میں نہیں آتے، اس لیے کیونکہ ہم جیسے گناہ گار آج کے دور میں ہر انسان ہر دور میں ہر انسان اپنے مفادات، اپنے فائدے، اپنی چیزوں کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت تقریباً اگر یہ کہیں کہ ناممکن ہے کہ کوئی اس لیول کو پہنچ جائے. ہماری سوچوں کے اندر گناہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ بے حد عزیز ہوتے ہیں جو اس کی قربت اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کیونکہ چاہنے والے ہیں، عاشق بی بی معصومہ کم ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کو جب گزار رہے ہوتے ہیں. اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں؟ ون، وی آر ناٹ سپوزڈ ٹو سٹ ہیئر اور جج اینی ون، بٹ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر عاشق بی بی معصومہ کم ہیں تو ہم اپنی زندگی کو بھی جسے کہتے ہیں نا معصومی بن کے گزاریں. ہم ان کی نسبت سے معصومی بن کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بی بی معصومہ کم امام موسیٰ کاظم جو کہ 7ویں امام ہیں، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ امام کی ماشاءاللہ تقریباً 4 بیٹیاں تھیں. جو ویسے تو امام کی جو بیٹیاں ہیں، جو ان کی تعداد ہے وہ 19 بیٹیاں تھیں، اور کچھ روایات میں 18 آتا ہے، کچھ روایات میں 19 آتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے، مگر جو ان کی والدہ تھیں یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی اور جناب بی بی معصومہ کم کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا نجمہ تقتم، جن کو ام البنین بھی کہا جاتا تھا، اور ان کا ایک لقب طاہرہ بھی تھا. اور ان کے حوالے سے میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گی کہ بی بی حمیدہ خاتون کو خواب آیا اور بشارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اپنے بیٹے کے لیے نجمہ کو انتخاب کرو. اور بی بی حمیدہ خاتون کون تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ تھی. اور یہ میں بتا دوں کہ
ان کا تعلق جو تھا وہ نارتھ افریقہ سے تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایون جو ہماری نجمہ خاتون ہیں جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مسز ہیں یعنی زوجہ ہیں, وہ بھی نارتھ افریقن تھیں. جناب بی بی معصومہ کم کی والدہ کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ام البنین کہا جاتا تھا. امام موسیٰ کاظم ان کے والد تھے, اور امام موسیٰ کاظم امام علی رضا علیہ السلام اور امام جناب بی بی معصومہ کم یہ دونوں ایک ہی والدہ یعنی جناب بی بی نجمہ خاتون کے بچے تھے. دونوں ان کی والدہ ایک ہی تھی. سو دس از سم تھنگ انفارمیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی تھی. 4 بہنیں تھیں امام علی رضا علیہ السلام کی جناب بی بی نجمہ خاتون سے. ان میں ایک سب سے بڑی تھی بی بی فاطمہ کبریٰ جو کہ یہ بی بی معصومہ کم ہیں. پھر اس کے بعد بی بی ایک فاطمہ صغریٰ, فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ اخریٰ, یعنی یہ 4 بہنیں تھیں. اور یہ کیا خوبصورت بات ہے نا کہ یہ آئمہ معصومین کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں, اور وہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا کہ امام سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ اور ہر بیٹے کا نام علی رکھتے ہیں, تو آگے سے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 1000 بیٹیاں ہوتی تو میں 1000 بیٹیوں کا ساروں کا نام فاطمہ رکھتا, 1000 بیٹے ہوتے میں ان تمام بیٹوں کا نام علی رکھتا. تو یہ دیکھیں, دس از آلسو ون آف دا میسج دیٹ وی نیڈ ٹو لرن. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ امام موسیٰ کاظم کس قدر فخر کرتے تھے اپنی اس بیٹی کے اوپر. بہت زیادہ وقت نہیں گزرا بی بی معصومہ کم کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ. ہم سب جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم وہ امام ہیں کہ جو ہارون الرشید کے دور خلافت میں امام موجود تھے, اور 14 سال امام کو مختلف زندانوں میں رکھا گیا اور اس قدر اذیت دی گئی. تو بی بی معصومہ کم کا بہت کم عرصہ, آپ تقریباً 10 سال کی تھیں جب امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور میں یہاں پر وہ چند روایات جو بی بی معصومہ کم کے حوالے سے ہیں وہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی پوتی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کی ایک بیٹی ہوگی جس کے پاس یہ طاقت اتھارٹی ہوگی من جانب اللہ کہ وہ ہمارے تمام چاہنے والوں کی شفاعت کروانے کا وسیلہ ہوگی. معصومہ کریمہ اہل بیت کی شفاعت سے لا تعداد مومنین جنت میں جائیں گے. یہ بھی امام جعفر صادق کی سینگ ہے. پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ بی بی معصومہ کی زیارت جس نے کی اس نے مجھ علی رضا کی زیارت کی. جب بھی امام علی رضا کے پاس جائیں تو سب سے پہلے جو سلام پیش کریں وہ بی بی معصومہ کم کی طرف سے سلام پیش کریں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب امام علی رضا ہجرت کر کے آئے خراسان اور اس کے بعد بی بی معصومہ کم بہت زیادہ اٹیچ تھیں, بیکاز انہوں نے امام علی رضا اپنے بھائی ہی کی جسے کہتے ہیں نا نگرانی میں اپنی زندگی گزاری, اور بالکل اس طرح سے ان کے لیے تھے جس طرح سے ایک باپ ہوتا ہے. بیکاز ہم جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم جلد اس دنیا جہان فانی سے چلے گئے, تو امام علی رضا کے ساتھ ایک اسپیشل کنیکشن تھا. اٹ واز ناٹ اونلی اے کنیکشن آف جسٹ این امام, جسٹ برادرلی صرف نہیں تھا, بلکہ ان کا جو ان کے ساتھ خاص رشتہ تھا وہ امامت کا رشتہ تھا. یعنی امامت کی حفاظت, امامت کی اطاعت, امامت کی جسے کہتے ہیں نا اس کو فالو کرنا. سو وہ ایک اسپیشل حفاظت, یہ ایک اسپیشل کنیکشن تھا کہ جب امام مدینے سے خراسان کو بلایا گیا, جب امام کو مامون الرشید نے جب اپنے دور خلافت میں امام کو مدینے سے ولی عہدی دینے کے لیے بلایا, تو بی بی معصومہ کم 1 سال ان کے بغیر رہی, مگر اس کے بعد پھر اپنے بھتیجوں کے ساتھ اور اپنے 5 بھائیوں اور کہتے ہیں 23 بھتیجوں کے ساتھ انہوں نے یہ رخت سفر باندھا اور اس سفر میں کا آغاز کیا. اور پھر کم سے تھوڑے فاصلے کے اوپر وہاں پر اس وقت جو حکومت کے لوگ تھے, کچھ ارباب اختیار جو تھے, انہوں نے حملہ کیا اس قافلے کے اوپر, اور پھر اس کے بعد ان کو
उनको कुछ चोटें आईं और फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगी। मूसा इब्न खिज़रज एक थे, बहुत अच्छे एक मोमिन थे जो अहले बैत अतहार के आशिक थे, मोहब्बत रखने वाले थे। वो बीबी मासूमा कुम, जब उन्हें ख़बर हुई कि इस तरह से इमाम अली रज़ा और इमाम मूसा काज़िम की दुख्तर और इमाम अली रज़ा की बहन इस तरह से आई हैं, तो वो फिर ख़ुद से गए और वहाँ से उन्होंने उनके कैमल की, उनके ऊँट की मुहार पकड़ी और बहुत इज़्ज़त व शान के साथ एक जगह अपने घर में उनको ठहराया, वहाँ पर बहुत इज़्ज़त दी और उनके खाने पीने और सब चीज़ों का अरेंजमेंट किया। और फिर वहाँ पर, और वो आज वो जो मकाम है जहाँ पर बीबी मासूमा कुम ने अपनी ज़िंदगी के वो आखिरी 17 डेज़ गुजारे, उस हमले के बाद जो उस मकाम पे हुआ, वो मैं आगे मैं आपको बताऊँगी कि उसका नाम भी क्या था। तो वहाँ पर उन्होंने 17 डेज़ गुजारे और उस जगह को आज बैत नूर कहते हैं। जब भी आप ज़ियारतों के लिए जाते हैं या जाएंगे इंशाल्लाह, तो कुम में एक जगह है जहाँ पर जो बैत नूर कहलाता है। इट्स अ स्मॉल हाउस, उसका एक बड़ा सा सहन है, एंट्रेंस है और फिर बड़ा सा सहन सा है जो ऊपर से ढका हुआ है। वहाँ पर आप जाके इबादत करते हैं और फिर नीचे जाके बेसमेंट में कुछ सीढ़ियाँ उतर के आप जाते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पे बीबी मासूमा कुम अलैहिस्सलाम ने इबादत की और उसको बैत नूर कहते हैं। सो ये देखें कि ये हम अपनी ज़िंदगी में कितना परेशान होते हैं, ये मुश्किल आ गई, उसने ये कह दिया, वो, आप ये सोचें, ये अल्लाह के चुनीदा लोग हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, मगर आप ये सोचें इनकी अज़मत को लोग जानते हैं मगर उसके बावजूद इनके साथ क्या करते हैं। आज हम अपने घर वालों से कितने नाला हो जाते हैं, हम अपने घर वालों से कहते हैं वो हमारी इम्पोर्टेंस को नहीं समझता। बहुएं कहती हैं हमारी सास हमारी अहमियत को नहीं समझती, सास कहती, देवरानी जेठानी, नंदे भावज, आपस में इतनी लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी। मगर जब इन हस्तियों जो अल्लाह, हम और आप क्या, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के चुने हुए चोज़न वंस हैं। और आप ये सोचें कि उनकी ज़िंदगियों के अंदर वो दुनिया के लोग जो आम तरीन लोग हैं उनकी अहमियत को नहीं समझते और किस तरह से अल्लाह की इन नेमतों का, कि जिनके ऊपर के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इनकी, जिनके ऊपर तूने नेमतें बख्शी, हमें उनके नक्शे कदम पर चला, और ये वो नेमतें हमारी ज़िंदगी में या उस दौर में, और उन्होंने उनके साथ क्या ज़्यादती की। बहरहाल, जिसने मार्फत का हक अदा करते हुए बीबी मासूमा कुम की ज़ियारत की, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। मैंने आपको बताया था कि बीबी मासूमा कुम तकरीबन कोई 23 किलोमीटर का फासला था कुम से, जब बीबी मासूमा कुम ने सफ़र का आगाज़ किया मदीना से अपने भाई की तरफ। और सावा का वो इलाका था कि जहाँ पर वो हमला किया गया और तमाम लोगों को शहीद कर दिया गया। और बीबी मासूमा कुम ने जब कुम में एंटर हुई तो वहाँ पर देखा, उससे पहले ही भी इमाम अली रज़ा की शहादत हो चुकी थी। और बीबी मासूमा कुम ने जब काले झंडे देखे पूरे कुम में लगे हुए, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या माजरा है। तो फिर लोगों ने उनको जब बताया कि इस तरह से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई है, तो आप एक तो आपके ऊपर ज़ाहिर है वो सफ़र की थकावट, फिर उसके बाद आप पे हमला किया गया, बहुत सारी चोटें लगी थी आपको, और साथ ही साथ जब अपने भाई का पता चला जिनकी ज़ियारत की ख्वाहिश लेकर उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया था, जब वो पता चला तो 17 डेज़ के अंदर अंदर आप महवे इबादत रही, मगर फिर विदिन 70 डेज़ इस जहाने फ़ानी से आप चली गई। और हज़रत मूसा बिन खिज़रज अशरी जो थे, उनका पूरा नाम था, जिन्होंने ऊँट की मुहार पकड़ी थी। मैं यहाँ पर बीबी मासूमा कुम के फ़ज़ाइल के हवाले से बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि बीबी मासूमा कुम की बहुत सारे सेइंग्स हैं, उनको इकट्ठा किया गया है, और जिस किताब में उनको इकट्ठा किया गया है उसका नाम है मसनदे फ़ातिमा अल मासूमा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई एम नॉट श्योर कि इसका तर्जुमा किया गया है कि नहीं किया गया, मगर मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बीबी मासूमा कुम की वो जो सेइंग्स हैं, जो उनकी कही हुई गुफ्तगू है, जो बातें हैं, वो उसके अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ईद गदीर ज़ाहिर से हम सब वाकिफ़ हैं इंशाल्लाह, ज़िल हज आने वाला है जल्द ही,
اور ذی الحج کا وہ عید ہوتی ہے ذی الحج میں، عید 18 ذی الحج کو کہ جس روز غدیر کا اعلان ہوا. آپ نے روایات میں، مختلف روایات میں غدیر کے حوالے سے، مختلف کتابوں میں غدیر کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہے اور وہ خطبہ غدیر کا جو ہم سنتے ہیں، مگر اس کی راویہ جناب بی بی معصومہ کم ہے. اور یہ گولڈن چین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موسٹ پائس، موسٹ انفیلیبلس کی جو ایک پوری لڑی ہے جو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے. احادیث کی بھی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ یہ ضعیف حدیث ہے. وہ ضعیف حدیث کیوں ہوتی ہے؟ وہ ضعیف حدیث اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جس شخص کے ذریعے وہ آپ تک پہنچتی ہے یا وہ جس سلسلے کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے اس میں کوئی ایک شخص بھی جو ہوتا ہے وہ آتھینٹک نہیں ہوتا، یا جو 2-4 لوگ ہوتے ہیں وہ مگر وہ حدیثیں صحیح حدیثیں کہی جاتی ہیں یا آتھینٹک حدیثیں کہی جاتی ہیں جو آئمہ معصومین کے تھرو ہم تک پہنچی ہیں، یا آتھینٹک ایسے اصحابہ کرام ہیں کہ جن کے ذریعے وہ سچے، وہ باوفا، باصفا صحابہ کرام کے جن کے ذریعے ہمیں وہ احادیث پہنچیں. تو یہ جو حدیث کا سلسلہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر امام علی رضا سے اگر ہم شروع کریں یا امام حسن عسکری علیہ السلام سے شروع کریں تو وہ امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد امام آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس سے پہلے جبرائیل سے ظاہر ہے کے ذریعے آقائے دو جہان، اور اس سے پہلے ظاہر اللہ سے لے کر آتے ہیں. تو یہ سلسلہ ذہب ہوتا ہے، گولڈن چین جسے کہتے ہیں. تو جو غدیر کی جو حدیث ہے نا وہ فیمیلز کے اندر جو روایات میں ہمیں ملتی ہے وہ بی بی معصومہ کم، جو کہ فاطمہ بنت معصومہ کم، بی بی معصومہ کم نے پیش کی. اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور، فاطمہ بنت موسیٰ کاظم، فاطمہ بنت جعفر صادق، فاطمہ بنت محمد باقر، فاطمہ بنت امام سید سجاد، فاطمہ بنت حسین، فاطمہ بنت حسن، فاطمہ بنت علی، اور پھر آقائے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ گولڈن چین ہے. اور یہ غدیر خم کی جو حدیث ہے، حدیث غدیر، یہ وہ ہے جو بی بی معصومہ کم کے ذریعے ہم تک پہنچی. بی بی معصومہ کم نیور گاٹ میرڈ، ٹھیک ہے. اس کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں. ان کا کفر، یا جتنی وہ پائس لیڈی تھی ان کا شاید کفر اس زمانے میں نہیں تھا، یا جو بھی یہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہم کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. بٹ the fact of the matter is that she did not get married. تو آج کے دور میں اگر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کی شادی نہیں ہو پاتی یا نہیں جو بھی ایسا سلسلہ بنتا، ان کو کیا لیسن سیکھنا ہے؟ پھر انہوں نے جب ہجرت کی تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اپنی زندگی کو ایک ایسی جگہ پر لا کر کھڑے. ہم کہتے ہیں آئیے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بس ہم اپنا تکیہ، اپنا بستر ہمارا ادھر ادھر ہو جائے تو ہم اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. بٹ لوک ایٹ بی بی معصومہ کم فرام مدینہ. ان دیٹ ٹائم that pious lady, she left Medina, she came to Khurasan. It was not only brotherly love, no, it was not only for the sake of brother, it was اس کے پیچھے مقصد یہ تھی. At the end I just want to share a piece of poetry انشاءاللہ. بے مثل و بے نظیر بہت خاندانی تو، برطرز آسماں بہت آسمانی تو، قدسی ملک امام و نبی قدر دان تو، منزادہ قدرہ فالح جل شان تو. یہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر ہمارے نبی نے، یہ وہ ذات ہے کہ جس پہ ہمارے آئمہ معصومین نے فخر کیا. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر ہر دور کے انسان نے فخر کیا. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا خاندان بے مثال ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر آسمان اور زمین کی ہر مخلوق نے جسے کہتے ہیں نا کہ نازاں ہوئی ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اوپر انبیاء نے، آئمہ نے فخر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عظمت بی بی معصومہ کم
کو سمجھنے کی، بامعرفت طریقے سے ان کی ذات، ان کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا امت ولی اللہ، السلام علیکی یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.